آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ دعوت طعام سے متعلق آج کے درس میں بیان کی جائے گی کہ کس شخص کی دعوت قبول کرنا سنت نبوی ہے اور کس کی دعوت کو رد کر دینا یہ بھی سنت نبوی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک درزی نے خیاط، عربی زبان میں درزی کو خیاط کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، چنانچہ آپ نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا اور حضرت انس فرماتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ گیا تھا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عام بندہ، کوئی مزدور بندہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو بھی قبول کرنا سنت نبوی ہے، یعنی کوئی معمولی شخص، کوئی غریب آدمی بھی اگر دعوت دے تو اس کی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے۔ بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی بکری کے پائے کی بھی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اس زمانے میں بکری کا پائے یہ سب سے ہلکی غذا سمجھی جاتی تھی، جیسے آج کل دال روٹی، تو اگر کوئی تمہیں دال روٹی کی بھی دعوت دے تو اس کی بھی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر عمدہ اور لذیذ کھانے ہوں اور پرتکلف کھانے کا اہتمام ہو تو دعوت کو قبول کیا جاتا ہے، اگر سادہ دعوت ہو تو پھر اس شخص کی دعوت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ نے تو حکم دیا کہ ہر ایک کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ آپ نے فرمایا غلاموں کو آزاد کرو، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو دعوت کو چھوڑ دے، یعنی اس کو قبول نہ کرے، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اس دعوت سے مراد ہر دعوت نہیں ہے، بلکہ اس کی امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط لکھی ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر بندہ اس دعوت کو قبول کرے تو ٹھیک ہے، اگر رد کر دے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر دعوت میں حرام اور ناجائز آمدنی کا شبہ ہو تو اس وقت دعوت کو رد کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، صرف مالدار کی دعوت، اگر دعوت میں صرف مالداروں کو مدعو کیا گیا ہو، غریبوں کو بھلایا گیا ہو، تو اس وقت بھی دعوت کو رد کر دیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا بدترین دعوت ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو بھلا دیا جائے، تو ایسی دعوت کو بندہ رد کر سکتا ہے۔ اسی طرح جس دعوت کے اندر فساق یا اوباش قسم کے لوگ، شرابی قسم کے لوگ جمع ہو جائیں، اس دعوت کو بھی رد کیا جا سکتا ہے۔ یا جو بندہ جاہ و فخر کی وجہ سے، اپنا مرتبہ دکھلانے کے لیے، مال و دولت، ریاکاری کی وجہ سے دعوت کر رہا ہو تو اس کی دعوت کو بھی رد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی نے کوئی ناجائز کام کروانا ہو، جیسے عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جج ہے یا کسی بھی حساس عہدے پر بیٹھے، تو لوگ اس کی دعوت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اس سے اپنے ناجائز کام نکلوائیں، تو ایسا شخص دعوت کو رد کر سکتا ہے۔ اسی طرح جس مجلس طعام میں منکرات ہوں، گانا بجانا ہو اور جو ہے وہاں پر فلم چل رہی ہو یا گانے چل رہے ہوں، ڈیک چل رہے ہوں، تو اس دعوت کو بھی رد کیا جا سکتا ہے اور رد کر دینا چاہیے۔ خود حضور نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوں جو خلاف شرع چیزیں ہوں، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ ایک دعوت میں تشریف لے گئے، آپ نے اس گھر میں تصویر دیکھی تو آپ واپس تشریف لے آئے، تو تصویر کا رکھنا خلاف شرع تھا، آپ نے تصویر کو دیکھ کر اس دعوت کو رد کر کے واپس آ جائے۔ تو جس دعوت کے اندر مجلس طعام میں گانے بج رہے ہوں اور لڑکیاں ناچ رہی ہوں اور حیا کے جو ہے حیا باختہ کام باں ہو رہے ہو، تو اس دعوت کو قبول کرنا یہ کوئی سنت نبوی نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرے کا حال دیکھیں کہ شادیوں پر کیا کچھ ہوتا ہے اور ہم بڑے مزے سے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس دعوت میں سونے چاندی کے برتن کا استعمال ہو، اس دعوت کو بھی رد کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تقریباً 8-10 شرائط ہیں
کہ اگر اس طرح دعوت میں یہ ساری باتیں نہ ہوں تو پھر اس شخص کی دعوت کو قبول کرنا سنت نبوی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دعوت میں یہ بھی اصول یاد رکھنے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ بن بلائے کسی کی دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے ابو داؤد شریف کی کہ جو شخص بغیر دعوت کے بن بلائے بغیر دعوت میں شریک ہوا دخل سارقاً و خرج سارقاً، چور بن کر داخل ہوا اور چور بن کر نکلا، تو اس کو حضور نے چوری فرمایا کہ یہ چور بن کر داخل ہوا ہے اور چور بن کر نکلا ہے۔ جتنوں کو بلایا ہے، جتنے افراد کو بلایا ہے، اتنے ہی افراد کو دعوت میں شریک ہونا چاہیے۔ اور ایک بڑی پیاری روایت بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ دعوت، اگر آپ کو کسی نے دعوت دی اور آپ نے یہ کہا کہ دعوت میں فلاں فلاں کو بھی شریک کروں گا، پھر آپ کی دعوت کو قبول کروں گا، تو دوسرے کی دعوت کی بھی ساتھ شرط لگائی جا سکتی ہے۔ ایک روایت مسلم شریف کی بہت خوبصورت روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک فارسی آدمی جو بڑا بہترین عمدہ نہایت قسم کا سالن بناتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے کھانا تیار کیا اور آپ کے پاس آیا اور آپ کو دعوت دی، تو آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ حضرت عائشہ آپ کے پردے میں بغل میں بیٹھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عائشہ، ساتھ حضرت عائشہ بھی ہوں گی دعوت میں میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس آپ کی کرنی ہے، حضرت عائشہ کی نہیں کرنی۔ تو پھر دوبارہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ نے پھر حضرت عائشہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ نہیں، وہ عائشہ بھی میرے ساتھ ہوگی، پھر تمہاری دعوت قبول ہوگی۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ آپ نے منع فرمایا، پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ نہیں، میں نے آپ کی تنہا دعوت کرنی ہے، اکیلے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ عائشہ، میں عائشہ کو ساتھ لے کر ہی آؤں گا۔ تو پھر اس شخص نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی آپ کے ساتھ ہی آ جائے۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ کتنا بے تکلف کر دیا تھا۔ یہ بے تکلفی کی بات ہے نا، کتنے بے تکلفی اور سادہ بات ہے کہ فرمایا کہ میں نے دعوت کرنے کا کہ میں اپنے ساتھ اپنی اہلیہ کو بھی لے کر آؤں گا۔ تو اظہار محبت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو بہرحال دعوت میں کسی دوسرے کو ساتھ شریک کرنے کی شرط لگا دی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اگر دعوت تو کی تھی آپ نے ایک بندے کی اور ماشاءاللہ 10 بندے وہ ساتھ اٹھا کر لے آئے کہ یہ بھی ساتھ کھانا کھائیں گے، تو وہ بیچارہ میزبان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں حضرت صاحب کی دعوت کی تھی اور پیر صاحب کے ساتھ تو 5 بندے اور آگے، ان کا کھانا میں کہاں سے لے آؤں؟ تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میزبان کی رعایت کرنی چاہیے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق بنا۔